نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا، آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو تاج و تخت ختم نبوت کا وارث بنایا، آپ کو رسول اللہ کا امام، انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ ان کا خاتم بنا کر بھیجا۔ آپ کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ بہت واضح، کائنات کے بسنے والوں کو ایک اندھیری رات سے نکال کر، ایک اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے جانا، اللہ رب العزت کی توحید، لوگوں کو کائنات کے مالک بادشاہ اللہ جل شانہ کی توحید کا سبق پڑھانا تھا۔ لات و منات، عزا و حبل، لیلا و بوانا جیسے سینکڑوں بتوں کو توڑ کر کلمہ توحید اور اللہ رب العزت کی کبریائی کے کلمے کو بلند کرنا، یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا۔ اور نبی کریم ایک ایسی دعوت کو لے کے آئے جو دعوت کوئی نئی دعوت نہیں تھی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آتے رہے، جتنے بھی رسول اللہ آتے رہے، اللہ کے پیغام کو کائنات کے بسنے والوں تک پہنچانے کے لیے زمین پر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کی دعوت کا نقطہ مشترکہ یہ تھا کہ وہ جھوٹے خداؤں کی خدائی سے کائنات کے بسنے والوں کو ہٹا کر ایک اللہ واحد و قہار کی خدائی اور بادشاہی کو منوانے کے لیے زمین پر تشریف لائے تھے۔ توحید، عقیدہ توحید، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حکیم لقمان کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں، وہیں پر وہ اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کیا بات کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کیوں شریک نہیں ٹھہرانا؟ وہ اکیلا بنانے والا، وہ اکیلا پیدا فرمانے والا، وہ آسمان و زمین کو بنانے والا، وہ تیرے سینے کے اندر ایک دھڑکتے ہوئے دل کو پیدا فرمانے والا، وہ تیری سانس کی رفتار کا مالک، وہ کائنات کی ہر شے کا پالنے والا، کائنات کی ہر شے کو بنانے والا، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کائنات کے رب نے یا بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کو تخلیق کیا ہے۔ پھر بیٹے، تو نے اللہ رب العزت کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور شرک وہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اسی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آتا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے، رب کے رسول کا بیٹا ہے، دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے اللہ نے عذاب کا وعدہ کر لیا ہے، تو ایمان کو لے آ، تو اللہ کے ساتھ شرک کو ترک کر دے، توحید کو قبول کر لے، نہیں تو اللہ نے عذاب کا وعدہ کر لیا، عذاب آئے گا تجھ کو بہا کر لے جائے گا۔ وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر عذاب آ بھی گیا تو ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ بابا پہلی بات تو یہ ہے عذاب آنے والا نہیں ہے، لیکن اگر عذاب آ بھی گیا تو ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ اس تک پانی پہنچ نہیں سکے گا۔ اس نے اللہ رب العزت کی توحید کا بھی انکار کیا اور مالک کائنات کی قدرت کا بھی انکار کیا۔ پھر کائنات کے رب نے کیا کیا؟ اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، تنوروں سے پانی نکل رہا ہے۔ کائنات کے رب کا رسول ہے، اللہ کے اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہے، اس کا سگا بیٹا پانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے سامنے مخاطب ہو کر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے اہل پہ عذاب نہیں آئے گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اللہ تیرے عذاب نے میرے بیٹے کو گر لیا ہے۔ کیا جواب میں کہا کائنات کے رب نے؟ اپنے نبی کی پیار سے اللہ نے ڈانٹ پٹائی، ڈانٹ پلائی، اور کیا کہا؟ یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح اس میں خون تو تیرا گردش کرتا ہے، لیکن میری توحید سے انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک لوگوں کو ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو تیرے نسب سے آگ کر دیا۔ خون تیرا گردش کرتا ہے لیکن بیٹا تیرا بیٹا نہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید کی کس قدر اہمیت ہے، اتنی اہمیت کائنات کے اندر کسی دوسری شے کی اتنی اہمیت نہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس توحید کی خاطر انبیاء علیہ السلام ان کو زندہ جلایا گیا، آروں سے چیرا گیا، انبیاء قربانیاں دیتے رہے، اپنے جسم و جان کو لٹاتے رہے، اپنے مال کو تلف کرواتے رہے، لیکن اللہ کی توحید پہ کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا نہیں کیا۔ وہ کیا دعوت تھی جس کی وجہ سے نبی کریم نے طائف کی وادی کے اندر پتھروں کو سہنا گوارا کر لیا؟ وہی لوگ جو آپ کو صادق و امین کہنے والے، الصادق المصدوق کہنے والے، وہی لوگ جو آپ کی
جب ان سے کائنات کے امام نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا، اے لوگو، اے کفار مکہ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو بتلاؤ، میری بات کو قبول کرو گے؟ کہا ہاں، کائنات کے امام آپ کو اس وقت محمد کہہ کے پکارا، آپ کے نام سے پکارا ہو۔ کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، ہم نے ہر لمحہ آپ کو برائیوں سے بچنے والا پایا ہے۔ آپ اگر اس بات کی گواہی دیں گے کہ پیچھے سے ایک لشکر ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم کیوں نہیں قبول کریں گے؟ کہا پھر سنو، میں رب کا رسول ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، تمہیں کائنات کے رب کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اور جاؤ توحید کو قبول کرنے کا انعام بھی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو بلند کرو، اللہ عرب و عجم کی بادشاہت کو تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ اس کے باوجود جنہوں نے رب کی توحید سے انکار کیا، رب کی توحید کا انکار کیا، رب کی بغاوت کی، کائنات کے امام کی دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، بغاوت، عداوت، ایسی دشمنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرنے لگے۔ آج ہم نے توحید کی دعوت کے لیے اور دعوت توحید کے لیے کیا مظالم سہے ہیں، یا کیا آج ہم نے قربانی دی ہے، ہم نے کیا ایسی تکلیف ہے جو اٹھائی؟ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف توحید کی خاطر مارے کھانے والے، توحید کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے، ایک اللہ رب العزت کی توحید کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے ہمارے علماء نے پتھروں کو صحرا گوارا کر لیا، شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن رب کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اور ان کا ماننا یہ تھا کہ جب کائنات کا امام رب تعالی کی توحید کی خاطر زخموں کو سہنا گوارا کر سکتا ہے، طائف کی وادی میں پتھروں کا سہنا گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کروانا گوارا کر سکتا ہے کہ چہرہ بھی لہو رنگ ہے اور کپڑے بھی لہو رنگ، سینہ بھی لہو رنگ ہے اور کلمین شریفین بھی لہو رنگ۔ آقا کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ آپ کے خون اس کی وجہ سے آپ کے جوتے آپ کے جسم ہائے مبارکہ کے ساتھ چمٹ جاتے۔ کائنات کا امام ہے، کیا آج اہل حدیثو، کیا آج تمہارا وجود کائنات کے امام کے وجود سے بھی معاذ اللہ مقدس ہے؟ آج بھی چاروں طرف سے اس پہ حملہ آور ہے، لوگ توحید کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور وہ اہل حدیث جس کا یہ دعویٰ ہے کہ عقیدہ توحید کے اندر، صحیح معنوں کے اندر اگر کائنات کا کوئی گروہ عقیدہ اہل سنت کے ساتھ تمسک رکھتا ہے، وابستگی رکھتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا گروہ ہے۔ لیکن آج حقیقت بات یہ ہے، شرمساری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آج تمہارے عقیدے کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو گئی، تم بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آ جاؤ جہاں تمہاری دعوت، اس کا محور، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا
کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و منات عزا و حبل لیلا و بوانا ان سے لوگوں کو توڑ کر ان کی خدائی کو زمین بوس کر کے ایک اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو پکارا تھا، جیسے ہی اہل حدیث اس کا یہ اعلان تھا کہ کائنات کے اندر کوئی دوسرا بھی گوشت، کوئی پالنہار، کوئی دستگیر، کوئی رب نواز نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، ایک اللہ واحد و قہار وہ ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جا سکتا ہے اور جس سے اپنی فریادوں کو پورا کروانے کے لیے استدعا کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے اور یہ آج بھی اہل حدیث کی دعوت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل حدیث کی دعوت کائنات کے رب کی صفات اس کے حوالے سے بھی اٹل تھی۔ کائنات کے رب تعالی آپ کے ساتھ اگر زمین کے کسی ولی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، اگر زمین کے کسی باشندے کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو اگر شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، تو اللہ کی قسم کائنات کے رب کے ساتھ کسی نبی کو بھی شریک ٹھہرایا جا سکتا؟ یہ ہمارا عقیدہ تھا اور آج دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، کل جو دن گزرا ہے، کل جو دن گزرا ہے، اے حدیث آج تیرے بعض نام نہاد سلفی نوجوان، اہل حدیث نوجوان، ان کے پیجوں کے اوپر مجھے میری کرسمس کے کیوں نظر آئے ہیں؟ آج عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی توحید کے خلاف ایک باطل عقیدے کی بنیاد کے اوپر اس دن کو منانے والے، اور پھر ایک ان کا مذہبی تہوار۔ تجھے آج یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کفر و شرک کیا ہے، اور ظلم در ظلم یہ ہے کہ پاکستان کا وفاقی وزیر مذہبی امور وہ صرف کرسمس کے کیک کاٹتا نہیں ہے، بلکہ مجلس کے اندر شرکائے مجلس کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس مسجدوں مدرسوں کے لیے تو فنڈ موجود نہیں ہے، میں نے آج سے پہلے ابھی تک جتنے بھی سائن کیے ہیں وہ گردواروں، مندروں اور ان مائنورٹیز یعنی اقلیتوں کے جتنے بھی مذہبی ان کے معبد خانے، عبادت گاہیں ہیں، ان کے حوالے سے فنڈ جاری کیے۔ یہ بات بھی آج سن لو اور لکھ لو، اپنے سینے پہ درج کر لو۔ اسلام کا یہ حسن ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حسن ہے۔ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ان کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے، ان پہ جبراً اپنا دین مسلط نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو اس کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ شاہد ہے، کتاب و سنت کے بین ادلہ کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم مسلمان حکومت کو 1 روپیہ بھی ان کے عبادت گاہوں کو دینے کی اجازت شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی گردوارہ، کوئی مندر، کوئی معبد خانہ وہ خستہ حال ہو کر گر جائے، دوبارہ بھی بنانے کی اجازت، اور جو کچھ وہ اپنے معبد خانوں اور عبادت گاہوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔
اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، آج ہم آئے روز جس دلدل کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جس بے غیرتی کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کراچی کے اندر ایک مسجد کے اوپر جج صاحب نے پابندی لگائی کہ یہ مسجد جو ہے، جو کئی سالوں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صداؤں سے گونج رہی ہے، اس کو گرایا جائے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی علماء کے احتجاج کی وجہ سے رکی. کمزوری کے باوجود، بے بسی کے باوجود، نالائکی کے باوجود، اور پاکستان کے اندر مندروں اور معبد خانے اور یہ کرتارپور بارڈر کے اوپر جو سکھوں کا ایک گردوارہ بنایا ہے مسلمان حکومت کے پیسوں سے. ظالموں، تم کہتے ہو ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور آج والے بدبخت بھی جو کہتے ہیں ہم بڑے اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام سے قربت رکھنے والے ہیں. اور ایک بات بھی آج میں صرف دل پہ دستک دینے کے لیے، والد صاحب نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ لگائی کہ مولوی صاحب نے غیر شرعی امر کیا ہے، اسلام کے مخالف امر کیا ہے، اور دین بیدار علماء کے دشمن. ایک شخص آتا ہے نون لیگ کا، وہ نیچے آ کے علماء کو گالیاں نکال رہا ہے کہ علماء ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں. اور بدبخت تیرا جو اپنا لیڈر ہے وزیر اعظم، وہ تو اس تقریب کا مہمان خصوصی ہے، کیک کاٹنے والوں میں سب سے آگے ہے. تو بھی توحید کی غیرت کا اظہار کرنا، اس کے اوپر پہلے اس پہ لعنت پہ. ہمارا مسلک لعنت و ملامت نہیں ہے، لیکن دعوت توحید ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا منہج ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے جسم میں سانس کی آخری رفتار تلک کتاب و سنت کی بالادستی کی دعوت دیتے رہیں. اور ایک اور بات کی طرف نشاندہی کر کے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. جہاں پر یہ اللہ کی توحید کے خلاف، وہیں پر اللہ رب العزت کی توحید ایک اور مقام بھی ہے. اللہ اکبر. آج سچی بات یہ ہے، آج علماء بھی اس کی دعوت دیتے نہیں، نظر نہیں آتے. قرآن مجید کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو زمین کے اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یا وہ فاسق ہیں، یا وہ ظالم ہیں، یا وہ کافر ہیں. مجھے علم نہیں ہے رب تعالیٰ کا یہ فتویٰ زمین کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. رب تعالیٰ کے قرآن کا یہ فتویٰ کائنات کے رب کی زبان سے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. میں علی الاطلاق کسی کے بارے میں نہیں بتاتا، علماء بتلائیں گے، لیکن ایسا شخص کم از کم وہ ظالم و فاسق تو ضرور ہے جو اللہ کے حکم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے قوانین کا مذاق اڑاتا ہے، جو رب کی زمین پہ شریعت اللہ الخالدہ اس کی تنفیذ نہیں کرتا ہے، جو اللہ کی زمین کو اللہ کے نظام کی خیر سے نہیں پڑھتا ہے. آج رب تعالیٰ کے قوانین کا مذاق اڑایا گیا. اس ملک کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے کائنات کے رب کی مخالفت میں بنائے جانے والے قوانین کو پاس کیا گیا. ٹرانسجنڈر ایکٹ یعنی ایک ایسا بدبخت شخص جو ہو تو مرد
جس کو اللہ رب العزت نے مرد پیدا کیا، وہ ایک عرصے کے بعد سوچے نہیں میں مرد نہیں ہوں، میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں عورت ہوں معاذ اللہ. اور ایک دوسرا بدبخت جو اپنے بارے میں کہے ہو عورت، اللہ نے عورت پیدا کیا، اور کہے میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ میں مرد ہوں. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس بل کو منظور کیا. کیا یہ اللہ رب العزت کی بغاوت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کے احکامات کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علی وجہ بصیرہ کہتا ہوں، ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم کم ہمت ہیں، ہم سے غفلت ہوئی ہے، لیکن کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اس بے غیرتی کو قبول کرنا گوارا. اللہ رب العزت کے احکامات کی دجیوں کو اڑایا جانا گوارا کر سکتے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے. اللہ کی توحید کے مکمل پیکج کو، اللہ کی توحید کے مکمل پیکج کو، اللہ کی توحید کی تمام چیزوں کو زمین والوں سے منوانے کی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. زمین پر رب کی توحید کا ڈنکا بجانے کی کوشش کرتے رہیں گے. کٹ جائیں، مر جائیں، اللہ کی قسم پھانسیوں کے پھندوں پہ جھوم جائیں، اس سے زیادہ سعادت کی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے مالک کائنات ہمیں اپنے بارگاہ کے اندر قبول کر لے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توحید کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں. دعوت توحید کو، نفاذ کتاب و سنت کی دعوت کو، نفاذ کتاب و سنت کی دعوت کو، اللہ کی توحید کی دعوت کو، اللہ رب العزت کی مکمل توحید کی دعوت کا ابلاغ کرنے کے لیے تیار ہیں. اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت سے باہر کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اگر ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید کی جنگ لڑنا بن جائے، اگر ہماری زندگی کا مقصد دعوت توحید کا ابلاغ بن جائے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ عظیم مقصد کائنات کے اندر کوئی دوسرا مقصد ہو سکتا؟ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا. دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.